آج جس مٹی کے محافظوں کے بارے میں ہم جانیں گے ان کے پاس ہے دنیا کی بہترین انٹیلیجنٹ ISI۔ کروڑوں لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ان کے پاس ہیں دنیا کے بہترین ویپن۔ ماضی میں کم اور پرانے ہتھیار ہونے کے باوجود بھی اپنے سے کئی بڑے دشمن کو ناکو چنے چبوانے والی پاک آرمی کی کرنٹ فائر پاور کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ آج جس ملک میں ہم آزادی سے گھوم کر سکون کا سانس لے رہے ہیں، اس کے پیچھے چھپی ہیں ہمارے جوانوں کی بے شمار شہادتیں۔ پاکستان کے آزاد ہوتے ہی اس نے اپنے سامنے ایک بہت بڑا دشمن پایا جو ہر وقت اسے اپنے اندر شامل کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا رہا، لیکن پاک فوج کے جوانوں نے ایسا نہ ہونے دیا، اس کے ارادوں کو پایا تکمیل تک نہ پہنچنے دیا۔ جب 1965 میں لاہور میں ناشتہ کرنے کے خواب لیے بھارت اپنے گھر سے چلا، تب شاید بھارت یہ نہیں جانتا تھا جن بہادروں سے ہم لڑنے جا رہے ہیں وہ ٹینکوں کو دیکھ کر ان کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں۔ وہ ٹائم 1965 کا تھا، یہ ٹائم 2023 ہے۔ اس وقت پاک آرمی پہلے سے کئی گنا بڑی اور طاقتور ہو چکی ہے۔ اس وقت ان کے پاس ہیں دنیا کی جدید ترین اسلحے۔ اس وقت پاک آرمی اپنے دشمن کو ظاہر کرنے کے لیے کیا طاقت رکھتی ہے، اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ شروعات کرتے ہیں کچھ بیسک فیکٹ سے۔ 24 کروڑ سے زیادہ آبادی رکھنے والے پاکستان کی GDP $370 بلین ہو چکی ہے، جو اتنے بڑے ملک کے لیے کافی نہیں۔ پاکستان کو اپنی اکانومی اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان آرمی کا ڈیفنس بجٹ ہے $12 بلین اور ان کے ساتھ ان کے پاس ہیں 6,90,000 ایکٹیو سولجر اور اس سے کئی زیادہ ریزرو فورس بھی ہے۔ امت مسلمہ میں اکیلا نیوکلیئر وار ہیڈ رکھنے والا مسلم کنٹری پاکستان، جس کے پاس 170 نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں پاکستان کی زمینی طاقت۔ مین بیٹل ٹینک کی تعداد پاکستان کے پاس 3,900 سے بھی زیادہ ہے، جن میں فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن ٹینک ہیں۔ پاکستان زیادہ تر استعمال کرتا ہے ان کے خود کے تیار کردہ ٹینک۔ آرمڈ فائٹنگ وہیکل کی پاکستان کے پاس 10,500 سے بھی زیادہ یونٹ موجود ہیں، جن میں پاکستان زیادہ تر استعمال کرتا ہے اپنے خود کے تیار کردہ، اور ان کے علاوہ کچھ سعودی عربیہ کے، امریکہ کے اور افریقہ کے بھی۔ سیلف پروپیڈ آرٹلری میں پاکستانی ملٹری استعمال کرتی ہے کچھ چینی و کچھ امریکن 1200 یونٹ۔ ٹاؤٹ آرٹلری گن کی پاکستان کے پاس 3500 سے بھی زیادہ یونٹ ہیں، جن میں پاکستان استعمال کرتا ہے ترکش، امریکن اور کچھ سوویت ٹائم کے پرانے ٹاؤٹ آرٹلری۔ ان کے علاوہ دیکھیں پاکستان کے پاس ملٹیپل راکٹ لانچر کی تعداد تو 1700 ہے، جن میں پاکستان زیادہ استعمال کرتا ہے ان کا خود کا تیار کردہ فتح اور پاک چین کے بنائے گئے راکٹ لانچر بھی، اور کچھ ایسے ہیں جو سوویت ٹائم کے ہیں جنہیں پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی سے اپ گریڈ کر کے اپنی ملٹری میں شامل کر لیا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم میں پاکستان استعمال کرتا ہے چائنیز ایئر ڈیفنس سسٹم، جن کے نام کچھ یوں ہیں: HQ-9، HQ-16، HQ-7۔ یہی ہے پاکستان کی زمینی طاقت۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں پاکستان ایئر فورس کتنی طاقتور ہے۔ ایئر فورس میں پاکستانی فضائیہ کے پاس ہے 1450 سے بھی زیادہ ایئر کرافٹ، جن میں 350 ملٹیپل رول 95 اٹیکنگ طیارے بھی ہیں۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ ہیں J-10C اور پاکستان چین کا مل کر بنایا JF Thunder 17۔ ان کے علاوہ F-16 بھی پاکستان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ طیارہ ہے، جسے اپ گریڈ کرنے کے لیے امریکہ نے $450 ملین کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ہیلی کاپٹر کی پاکستان کے پاس 135 سے بھی زیادہ یونٹ موجود ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین اسلحہ موجود ہے، لیکن اپنے دشمن بھارت پر جو پاکستان کو چیز سب سے زیادہ ایج دیتی ہے وہ ہے انمینڈ ایریل وہیکل۔ ڈرون کسی بھی وار کا نقشہ چینج کر سکتے ہیں، یہ ہم نے پہلی بار آذربائیجان آرمینیا کی جنگ میں دیکھا، جب ترکش ڈرون برختر TB2 نے آرمینیا کو گھٹنے ٹکا دیے۔ ویسے ان ترکش ڈرون کا استعمال پاکستان ایئر فورس بھی بہت زیادہ کرتی ہے۔ ان کے علاوہ پاکستان کے پاس ہیں کچھ چائنیز اور کچھ پاکستان کے خود کے تیار کردہ انمینڈ ایریل وہیکل۔ یہی ہیں پاکستان فضائیہ کے کچھ مین ویپن۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں پاکستان نیوی کا ڈیفنس کتنا مضبوط ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس کوئی بھی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے۔ اس کے بعد دشمن کو دھوست کرنے کے لیے کوئی بھی مین ڈسٹرائر شپ نہیں ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے پاس ہیں 8 فرگیٹ، جن میں سے 2 میزائل گائیڈڈ فرگیٹ کا استعمال پاکستان ڈسٹرائر شپ کے طور پر بھی کرتا ہے۔
کورویٹ کی تعداد پاکستان نیوی کے پاس 6 ہے اور 3 کورویٹس پر کام چل رہا ہے جو جلد ہی ترکی پاکستان کو دے دے گا۔ گہرے پانی کے اندر سے دشمن پر حملہ کرنے والی فرگیٹس کی تعداد پاکستان کے پاس 8 ہے، ان میں سے 5 فرینچ، 3 اٹیلین جو 8 کے 8 ہی پرانی ہو چکی ہیں، جن میں سے 5 فرینچ فرگیٹس پر پاکستان اور چین مل کر کام کر رہے ہیں، جنہیں اپ گریڈ کر کے پاکستان نیوی میں شامل کر دیا جائے گا۔ فی الحال یہی ہے پاکستانی نیوی کا ڈیفنس۔ ویسے تو یہ ویپن کے نمبر بہت ہی کم ہیں، لیکن پاکستان کا تھوڑا سا حصہ سمندر سے لگتا ہے، جس کی حفاظت کے لیے یہ نمبر کافی ہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔